دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں چرچ اور اسٹیٹ دو مختلف معاملات سمجھے جاتے ہیں، چاہے کمیونسٹ نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام، دونوں ہی مذہب سے دور دور رہتے ہیں۔ لیکن جدید تاریخ میں پاکستان اور اسرائیل دو ایسے ملک ہیں جن کا قیام ہی مذہب کی بنیاد پر عمل میں آیا، یعنی برصغیر کے مسلمانوں نے اسلام یا دو قومی نظریے کی بنیاد پر نیا ملک قائم کیا۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں نے ارض مقدس یا اپنے اصل وطن کی دہائی دے کر جدید ریاست اسرائیل کی بنیاد ڈالی۔ اب پاکستان اور اسرائیل میں اس سے آگے مماثلت ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہر منفی شے میں یہودی سازش یا اسرائیل کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہمیشہ اسلامی بم سمجھا اور 80 کی دہائی میں پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کہوٹا میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو اسی طرح تباہ کر دیا جائے جیسا کہ اس نے عراق کے ساتھ کیا تھا۔ اس قسم کے پس منظر کے باوجود سیاسی اور جغرافیائی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی دونوں ملکوں میں کبھی براہ راست ٹکراؤ یا تصادم نہیں ہوا۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بہترین تربیت، جدید ترین جنگی آلات اور ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج، خاص طور پر اسرائیلی فضائیہ، اپنے عرب ہمسایوں کے کئی بار چھکے چھڑا چکی ہے۔ عرب اسرائیل جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سب سے زیادہ یعنی 3 اسرائیلی لڑاکا طیارے مار گرانے کا اعزاز پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ کے پاس ہے۔ یہ پائلٹ تھے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم، جن کا تعلق مشرقی پاکستان کے ضلع پبنا سے تھا۔ اکتوبر 1960 میں پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ کے طور پر کمیشن حاصل کرنے والے سیف العظم نے امریکی ریاست ایریزونا میں لیوک ایئر بیس پر F-86 سیبر طیاروں پر بھی تربیت حاصل کی۔ ان کی اصل صلاحیتیں 1965 کی پاکستان بھارت جنگ میں سامنے آئیں، جب انہوں نے سرگودا ایئر بیس پر PAF نمبر 17 اسکواڈرن کے F-86 سیبر طیاروں کے ذریعے 12 گراؤنڈ اٹیک مشنز میں حصہ لیا اور دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ جنگ کے دوران انہوں نے بھارتی فضائیہ کا ایک فولن نیٹ طیارہ بھی مار گرایا۔ جنگ کے اختتام پر انہیں پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا فوجی اعزاز ستارہ جرأت عطا کیا گیا۔ گروپ کیپٹن سیف العظم کو اس وقت پوری دنیا میں شہرت ملی جب انہوں نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں تکنیکی اور تربیتی میدان میں عرب ممالک کی فضائی افواج پر برتری رکھنے والی اسرائیلی فضائیہ کے 3 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ نومبر 1966 میں سیف العظم کو بطور ایڈوائزر ڈیپوٹیشن پر اردن کی شاہی فضائیہ میں بھیجا گیا تھا۔ اگلے ہی برس جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو سیف العظم ایک بار پھر فضائی محاذ پر دکھائی دیے۔ اب کی بار انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور پاکستان ایئر فورس کی بے مثال تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہاکر ہنٹر طیارے کی مدد سے اسرائیلی فضائیہ کے پہلے ٹرانس سونک ڈسالٹ مسٹری 4 طیارے کا شکار کیا۔ اگلے ہی دن وہ اپنی کیریئر کی تیسری ایئر فورس میں تھے، یعنی عراقی ایئر فورس، اور پھر مزید 2 اسرائیلی طیارے ان کا نشانہ بنے۔ اب کی بار اسرائیلی واٹور ڈسالٹ میراج 3 شکار ہوئے۔ اوورسیز ڈیپوٹیشن کے خاتمے کے بعد سیف العظم 1969 میں پاکستان ایئر فورس میں واپس آئے اور پھر 1971 میں بنگلہ دیش ایئر فورس میں شامل ہوئے۔ گروپ کیپٹن سیف العظم دنیا کے واحد ایئر فورس آفیسر ہیں جنہوں نے 4 ممالک کی فضائی افواج میں خدمات انجام دیں اور 2 ممالک کے لڑاکا طیارے تباہ بھی کیے۔ گروپ کیپٹن سیف العظم کے پاس بطور فائٹر پائلٹ سب سے زیادہ یعنی 3 اسرائیلی لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا اعزاز ہے، جبکہ 2001 میں امریکی حکومت نے انہیں لیونگ ایگلز کے اعزاز سے نوازا۔